صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم جب کسی فقیر کو یا درویش کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کی حیرت ہوتی ہے کہ وہ انسان دنیاوی وسائل اس کے پاس اتنے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایک کی خدمت کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے. خود دکھ اٹھائے گا، دوسروں کو سکھ دے دے گا. خود اپنی ضروریات کو وہ پس پشت ڈال کے دوسروں کی ضروریات کے سلسلے میں اس کے کام آ جائے گا. کھانے کے لیے اس کے پاس پورا کھانا نہیں ہوگا، کپڑا صحیح نہیں ہوگا، رہنے کی جگہ زیادہ اچھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوش ہوتا ہے. انسان نے اگر سچی خوشی دیکھنی ہے تو پھر کسی درویش یا فقیر کو دیکھیے. وہ ہر قسم کے حالات میں آپ کو بڑا خوش دکھائی دے گا. اور اگر کوئی اسے یہ کہے کہ اس میں کیا رکھا ہے، تم دنیا داری اختیار کرو تو دنیاوی وسائل تمہیں بڑے میسر آ جائیں گے، تو کتنی ہی بڑی لالچ ہم اسے دیں وہ اس راہ کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. حالانکہ انسانی فطرت کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی کسے بری لگتی ہے، لیکن فقیر تیار نہیں ہوگا، وہ اپنی راہ چلتا ہے. تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ فقیر اس طرح سے کیوں کر رہا ہے. مولانا روم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی، اگرچہ کہنے کا کانٹیکسٹ بالکل مختلف تھا. ان کا کہنا تو یہ تھا کہ جنت کا مزہ لینے کے لیے انسان کو پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. لیکن میں اس کو ذرا سا اگر ڈفرینٹ طریقے سے عرض کر دوں کہ فقیر یا درویش اللہ کی راہ کو کسی قیمت پر چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راہ کے جو مزے ہیں اس کو وہ چکھ چکا ہوتا ہے. تو ہم جیسا انسان، میرے جیسا انسان جو دنیا دار ہے، اس نے تو مزہ چکھا ہی صرف دنیا کا ہے. تو اس کو اس راہ کا کیا پتا کہ اس راہ میں کیا رکھا ہے. بہت پرانی بات ہے، اگر مجھے سن صحیح یاد ہے تو غالباً یہ 73 کا واقعہ تھا یا 74 کا. تو 10 محرم تھا اس دن. میں گھر پہ بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے ایسی میرے دل میں آیا کہ میں پاک پتن شریف جاؤں.
اس وقت تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ بابا صاحب کا مزار مبارک جو ہے وہ 10 تاریخ کی صبح کو بند کر دیا جاتا. تو چھوٹے بھائی کو میں نے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, ہم چلے گئے بابا صاحب کے یہاں. جب وہاں پہنچا تو تقریباً اس وقت شام کے 3:30-4 بج رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ مزار تو بند ہے. تو مجھے کسی صاحب نے اس طرح راستہ تلاش کرتے دیکھ کے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس گھر کے اندر چلے جائیں, آگے سیڑھیاں ہیں, ان سیڑھیوں سے اوپر چڑھ جائیے تو آپ بالکل مزار پہ جا پہنچیں گے. تو میں ہچکچا رہا تھا کہ کسی کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں. تو وہی صاحب کہنے لگے کہ نہیں, اس میں نہیں, یہ تو ان کا مہمان خانہ ہے, لوگ ادھر سے چلے جاتے ہیں. تو میں پھر بھی ہچکچایا تو انہوں نے کہا چلیے میں آپ کو سیڑھیوں تک چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ صاحب مجھے لے گئے سیڑھیوں کو. ہم جب سیڑھیوں سے اوپر گیا تو وہ اس زمانے میں مسجد اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی جتنی آج ہے. اس کی سائڈ پر صحن تھا وہاں. تو مجھ سے پہلے بھی لوگ 200-250-300 آدمی وہاں کھڑے تھے. تو میں نے دیکھا کہ بابا صاحب کے جو مزار کے باہر بڑا صحن ہے اس کی دھلائی ہو رہی ہے, اور خواتین اور مرد سارے دھو رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ اصل میں بابا صاحب کی اولاد ہیں. تو 10 محرم کے روز بابا صاحب کے پورے مزار کو دھوتے ہیں, وہ ان کی اپنی اولاد دھوتی ہے. لوگ کھڑے تھے, میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا. تو تھوڑی دیر میں میرے لیفٹ شولڈر کے اوپر سے کسی صاحب نے میرے کان میں کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا جوتا چوری کر لیا ہے. تو میں نے یوں دیکھا پلٹ کندھے پر, تو ایک فقیر آدمی جو شرٹ کے بغیر تھے اور بے ترتیب داڑھی ان کی, اور ناک اور رال بہہ رہی ہے ان کی. تو میں یہ سمجھا کہ یہ کچھ پیسے لینا چاہ رہا ہے مجھ سے. ایک بڑی پرانی اور بڑی بری عادت میرے اندر ہے کہ میں والیٹ اپنے پاس نہیں رکھتا. تو خالی جیب تھا میں وہاں کھڑا تھا, درود شریف پڑھ رہا تھا دل میں. تو میں نے سوچا کہ جیب میں ہے نہیں میرے پیسے اور یہ مانگ رہا ہے, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں لوگوں کے درمیان 2-4 قدم اور آگے ہو گیا. 5 منٹ کے بعد پھر وہی آواز میرے لیفٹ شولڈر پر سے آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا جوتا چوری کر لیا ہے. دیکھا وہی صاحب تھے. پھر میں 2-4 قدم آگے ہو گیا, وہ پھر آ گیا میرے پاس. تو اس دفعہ جملہ ذرا لمبا بولا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا جوتا چوری کر لیا ہے, یہ مجھے پولیس کو میں دے دے گا. تو اس کو کیا پتا کہ پولیس نے مجھے کیا مارنا ہے, میں تو بابا کی مار روز کھاتا ہوں, تو پولیس کیا مارے گی مجھے. تو قصہ لمبا ہے تو آپ لوگ بور ہوں گے کیا سننا اس کا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس فقیر نے بعد میں پتہ لگا کہ وہ مجذوب ہے اصل میں, اور مجھے کسی صاحب نے 70 میں کہا تھا کہ وہاں عرس جس دن 10 محرم ہوتا ہے, عرس کا آخری دن, وہاں مجذوب آتا, اگر کبھی آئے تو اس کو پکڑ لینا, جانے مت دینا. تو وہ بعد میں جب یہی قصہ آگے چلا تو پتہ لگا کہ وہ مجذوب وہی تھا جس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا. اب وہ مجذوب جو مجھے بات کہہ رہا تھا
کہ میں تو بابا کی مار کھاتا ہوں تو مجھے پولیس نے کیا مارنا. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بابا جو مجھے مارتا ہے، بابا فرید صاحب کی بات، تو اس کے سامنے پولیس کی مار کیا معنی رکھتی ہے. اب اس وقت وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن بعد میں کچھ پلے پڑنی شروع ہو گئی بات کہ جو مار مرشد سے پڑتی ہے اس مار کا کچھ اور مزہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان سیکھتا بہت کچھ ہے. میں نے یہاں 2-4 اتوار پہلے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مرشد ایسے مقام پر بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مرشد بنتا ہی اس صورت میں ہے جب اس مقام پر جا پہنچے، اور وہ مقام وہ ہوتا ہے جہاں دنیا کی محبت دل سے نکل گئی ہوتی ہے. دنیا جب بے وقت ہو جائے انسان کے لیے تو دنیاوی سٹیٹس، ہاں وہ علم کے لحاظ سے ہو، دولت کے لحاظ سے ہو، نوکری کے لحاظ سے ہو، وہ بے معنی ہو جاتے ہیں اس وقت پھر جب دل سے دنیا کی محبت چلی جائے اور دنیا بے وقت دکھائی دینے لگے. تو یہ سب چیزیں اس کے لیے بے وقت ہو جاتی ہیں بندے کے لیے. تو مرشد اس مقام کے بعد جا کے کہیں بنتا ہے انسان، تو وہ یہ نہیں دیکھتا مرشد کے شاگرد جو ہے میرا، یہ اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، اس کا آفیشل سٹیٹس کیا ہے، اس کا مالی سٹیٹس کیا ہے. اس کے لیے وہ بس وہ شاگرد ہے، چونکہ اس کے ساتھ خود یہ سلوک ہوا ہوتا ہے کہ مرشد یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس وقت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھڑا ہے، دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے. مرشد تو ڈانٹ دیں گے جہاں بھی انسان سے غلطی ہوگی. تو وہ اس سلوک کو خود برداشت کر کے آیا ہوتا ہے، وہی سلوک آگے ڈش آؤٹ کرتا ہے اپنے شاگردوں پر. تو جب مرشد مارتا ہے تو بڑی سخت مار ہوتی ہے، لیکن اس کا مزہ ہوتا ہے کہ اس مار کے نتیجے میں، اس ڈانٹ کے نتیجے میں انسان کو ملتا بہت کچھ ہے، لیکن اب وہ جو ملنا ہے وہ اس چیز سے مشروط ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو. جیسے ہم لوگ سیب کھاتے ہیں، ہر سیب کا ایک علیحدہ ذائقہ ہے. جیسے کالا کوہلو ہے، اب اس کا ایک علیحدہ ذائقہ ہے کہ وہ بہت میٹھا ہوگا، منہ میں گھل جائے گا. امبری سیب ہے، اس کا ایک علیحدہ مزہ ہے. جوس کے لیے جو سیب استعمال ہوتا ہے انتہائی سخت ہوگا، لیکن جوس اس میں بہت ہوگا. اس کو پہچان وہی سکے گا جس کو سیب کا پتہ ہے، جس کے پاس یہ علم ہے کہ سیب کیا ہے. اسی طرح گوشت ہے. مجھ جیسا انسان گوشت کھائے اس کے لیے ہر طرح کا گوشت ایک سا ہے، لیکن جو گوشت کو کھانے والا ہے اس کو وہ سمجھے گا بھی تو 1 سیکنڈ میں ایک نوال لے کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ جس بکرے کا گوشت ہے یہ بلوچستان کا ہے، NWFP کا ہے، پنجاب کا ہے. اگر پنجاب کا ہے تو پنجاب کے یہ لوور پنجاب کا ہے، اپر پنجاب کا ہے. اس لیے کہ گوشت کا ذائقہ ہی علیحدہ ہوگا. بلوچستان کا بکرا وہ جڑی بوٹیوں پر
پلا ہے، کیونکہ گھر میں تو رکھتے نہیں ہیں، وہ تو ریوڑ کو پہاڑوں پر چھوڑ دیتے ہیں. وہاں ہر قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں. تو جو جڑی بوٹیاں کھاتا ہے اس میں وہ جڑی بوٹیاں بھی ہیں جن کی میڈیسنل ویلیو بڑی ہائی ہے. تو اس کی خوراک کا اثر اس کے گوشت میں ہوتا ہے. گوشت کا ذائقہ بلوچستان کے بکرے کا بالکل علیحدہ ہوگا. NWFP وہاں پہ وہ چونکہ جڑی بوٹیاں بھی کھاتا ہے اور چارہ بھی کھاتا ہے، تو اس کا ذائقہ وہ بلوچستان کے بکرے کے بعد نمبر 2 پر اچھا ذائقہ NWFP کے بکرے کے گوشت کا ہوگا. اپر پنجاب میں سے آنے والا بکرا جو ہے اس کا ذائقہ بالکل اور طرح کا ہوگا کہ وہ دانے پر پلا ہوا ہے، چارے پر پلا ہوا ہے، وہ جڑی بوٹیاں نہیں کھاتا. لوور پنجاب میں وہ جھاڑیوں پر پلے گا، اس کا ذائقہ مختلف ہو جائے گا. تو یہ سب یہ باتیں اسی کو پتہ چلتی ہیں جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کیا چیز کیا ہے. جنت کا جس کو اندازہ ہے کہ جنت کیا ہے تو وہ جنت کے لیے ہمیشہ اس کوشش میں رہے گا کہ وہ اللہ سے یہ دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا فرمانا. لیکن مجھ جیسا گناہگار شخص ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو میں تو یہی دعا کروں گا یا اللہ مجھے تا قیامت اسی دنیا میں رکھنا، کیونکہ میں نے چکھائی جہاں کا مزہ ہے. لیکن وہ لوگ جن کو قرب الہی کا مزہ لگ گیا وہ جنت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت نہیں چاہیے مجھے تو تو چاہیے. تو جن کو رب ملتا ہے وہ دنیا کو بخوشی اپنے ہاتھ سے چھوڑتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ قانون فطرت ایک اور ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی ہے، اور جس سے ہم بھاگتے ہیں دور وہ چیز ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. ایک صاحب نے مجھے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق دیا تھا، شاید میں نے پہلے ذکر کیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے. یہ بہت پرانی بات ہے، جب کبھی میں نوجوان ہوتا تھا اس وقت کی بات ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ 2-4 صدی پرانی بات ہے. وہ میں نے نوکری کی تھی، سوئی گیس میں تھا ملتان میں. سیلری بہت اچھی تھی. لاہور سے دور رہ نہیں سکتا، تو میں ہر ویکینڈ پہ لاہور آ جاتا تھا. تو ایک کولیگ تھے میرے جو فوج میں چلے گئے تھے، انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ یار تمہیں بڑا شوق ہے فقیروں سے ملنے کا، تو میں نے ایک ولی اللہ ڈھونڈا تو ملنا ہے. تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو ہم گئے یہاں سے، اگر ہم GPO سے کینٹ کی طرف آئیں تو ریگل کا جو لیفٹ سائڈ پر سٹاپ آتا، بس سٹاپ آتا، اس کے بالکل پیچھے وہ مجھے ایک شاپ پر لے گئے. وہ تھی کیمسٹ کی شاپ، ظہیر سنس کے نام سے. تو فرنٹ پر کمرہ جو تھا وہ کیمسٹ شاپ تھی. اس کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا، اس میں اس کے مالک بیٹھے تھے ڈاکٹر ظہیر. ان سے ملاقات ہو گئی. تو یہ وہ دور تھا جب میں 40-42 وظیفے صبح، 40-42 وظیفے رات کو پڑھتا تھا، اور ایک جنون سوار تھا میرے اوپر. تو اللہ سے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ میری ضرورتیں پوری ہو کے بچ رہا کرے، اور میں اس سے تیرے بندوں کی خدمت کیا کروں. تو
تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہاں کیسے آئے آپ؟ تو میں نے کہا حضور ایک دعا کر دیجئے میرے لیے. تو فرمانے لگے کہ کیا دعا؟ تو میں نے کہا جی اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے. تو اپنی دعا کا اگلا حصہ میں نے چھوڑ دیا کہ یہ تو بات میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، تو میں کسی بندے سے کیوں ذکر کروں. تو میں نے دعا کا ایک حصہ پہلا ان سے کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما دے. تو وہ کہنے لگے کیا نام ہے آپ کا؟ تو میں نے اپنا نام بتا دیا، سرفراز احمد. 2 منٹ انہوں نے غور کیا تو مجھے آنکھیں کھول کے کہنے لگے کہ آپ سید ہیں؟ تو میں کہ جی ماں باپ تو یہی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اچھا میں نے آپ کی درخواست اوپر بھیج دی ہے لکھ کے، اس کا جب جواب آئے گا تو میں عرض کر دوں گا. میں ان سے چیک کرتا رہا، جب بھی لاہور آیا تو ہر بار جواب ہوتا تھا کہ ابھی جواب نہیں آیا. تو ایک بار جو کال کیا تو کہنے لگے آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی آپ سے میں ہارڈلی 2 minutes away from your office. تو کہنے لگے کہ پھر آ جائیے، میں نے چائنا سے آپ کے لیے اصلی جیسمن ٹی منگوائی ہے. اس زمانے میں جیسمن ٹی کو جانتا کوئی نہیں تھا. یہ بات میں کر رہا ہوں موسٹ پروبیبلی 1967 کی. اور آپ کے لیے میں نے برفی منگوائی ہے. میں نے ٹیکسی پکڑی، سیدھا پہنچ گیا ان کے پاس 2 منٹ کے اندر اندر. تو اندر جو داخل ہوئے تو وہاں ایک صاحب کو تو میں پہچان گیا کہ ٹی وی اور ریڈیو پہ، ٹی وی اور اخبار میں ان کی تصویریں چھپتی رہتی تھیں اکثر. وہ تھے اے کے بروہی، اور ان کے ساتھ ایک صاحب یونیفارم میں بیٹھے تھے، بریگیڈیئر کے رینکس ان کے شولڈرز پہ لگے ہوئے. تو یہاں نیم پلیٹ لگی تھی ضیاء الحق. تو صوفے پر تیسری سیٹ خالی تھی، اور اس سیٹ کے اپوزٹ ٹیبل پر گرم جیسمن ٹی پڑی ہوئی تھی جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کوارٹر پلیٹ میں تھوڑی برفی. بہت مزے کی چائے، اور واقعی اصلی تھی وہ. اور برفی اتنی مزیدار میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی. تو بعد میں پھر جب خود کچھ ادھر چل پڑا، کچھ پتہ چلنے لگا مجھے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو جنات سے منگوائی تھی انہوں نے. تو جب میں چائے پی چکا تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جواب تو آ گیا آپ کی دعا کا. تو میں نے کہا جی وہی سننے آیا تھا میں. کہنے لگے آپ کو میں جواب بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا اور ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. فرمائیے، آپ حکم کیجئے. کہنے لگے آپ منتقم مزاج تو نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا جی اللہ کا بڑا احسان ہے، انتقام لینا تو بہت دور کی بات ہے. کبھی بھولے سے خیال بھی نہیں آیا کہ میں کسی سے انتقام لے لوں. تو کہنے لگے اللہ آپ کا بھلا کرے. تو کہنے لگے اب میں آپ سے سوال جاننا چاہوں گا. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ رزق خالق ہے یا مخلوق؟ تو میں نے کہا جی آبویسلی مخلوق ہے. فرمایا کہ سید صاحب پھر آپ کا کیا کام ہے کہ آپ مخلوق کے پیچھے بھاگیں؟ یہ تو مخلوق ہے جو آپ کے پیچھے بھاگے گی. تو میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا. تو میں نے کہا جی مجھے اپنے دعا کا جواب نہیں چاہیے، اجازت دیجیے. ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ ملایا، نکل آیا باہر. بات کے پھر وقت نے 1967 کے بعد کا جو وقت گزرا، اس نے پھر یہ ثابت بھی کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی درست تھی. پھر خود بھی تجربہ ہوا کہ آپ اپنی اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے.
کہ زندگی میں جب کبھی کوئی کسی چیز کی خواہش ہوئی آپ کو، تو جس چیز کی آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ خواہش کی اور زندگی میں جس چیز کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کی آپ نے، وہ چیز کبھی نہیں ملی ہوگی آپ کو. آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑا کے دیکھیے. کسی چیز کی آپ نے خواہش کی اور اللہ کے سپرد کر کے بھول گئے آپ، وہ چیز عطا ہو گئی. یہ بھی اسی اصول کا حصہ ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے سب سے زیادہ بھاگتا ہے وہ چیز اسے کبھی ملتی نہیں ہے، دور بھاگ جاتی ہے. اسی طرح اس راہ میں جب انسان اللہ کو پکارتا ہے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی خواہش کے، تو سب کچھ عطا ہونے لگتا ہے. اور جب رب کو پکارتا ہے اس خیال سے کہ مجھے فلاں مل جائے، فلاں چیز مل جائے، مجھے ولایت حاصل ہو جائے، مجھے کشف مل جائے، مجھے کرامات حاصل ہو جائے، میں سیر کر لوں، کارخانے قدرت کی سیر حاصل ہو جائے، کبھی کچھ ملتا ہی نہیں. انسان ساری عمر اسی چکر میں پھرتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ملا کہ نہیں ملا. اور تو اور ایک عجیب چیز ہے کہ مرشد کی خدمت میں ہم حاضر ہوں اس خواہش میں کہ مجھے علم حاصل ہو جائے، تو مزے کی بات یہ ہے کہ علم حاصل نہیں ہوتا. ایک عجیب چیز ہے. ہم کسی فقیر کے پاس جانا شروع کریں کہ میرا یہ دنیاوی کام ہو جائے، جتنا اس کے پاس جا کے اس کو ہم پیسٹر کریں گے کہ دعا کریں یہ کام ہو جائے، وہ کام کبھی نہیں ہوگا. آپ اپنا تجربہ یاد کر لیجئے، اس میں کہیں کوئی چیز غلط نہیں نکلے گی. آپ کبھی آزما کے دیکھیے کہ آپ کسی فقیر کے پاس جائیے، اس سے کسی خواہش کا اظہار ہی مت کیجیے، آپ کے سارے کام از خود ہوتے چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ فقیر کر رہا ہوتا، اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ، یہ تو شرک ہے. یہ اس فقیر کا دوست ہے اوپر بیٹھا ہوا جو سارے کام کر رہا ہے، تو وہ از خود لحاظ کرتا ہے اللہ کہ یہ میرے دوست کے پاس جانے والا ہے، اس کو لک آفٹر کرتا رہتا ہے. اور کہیں انسان نے بھولے سے یہ بھی کر لیا کہ اس آدمی کے پاس، اس فقیر کے پاس میں بے لوس ہو کے جاؤں تاکہ میرے دوسرے سارے کام ہو جائیں، کام ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو غرض ہو گئی وہاں. آپ مزار پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھیے، سلام کیجئے، واپس آ جائیے، تماشا دیکھیے کیا ہوتا. بات ہو رہی تھی اصول فطرت کی کہ انسان جس چیز کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے وہ کام کبھی نہیں ہوتا، وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جتنا بے پرواہ ہو جائے سب کچھ خود بخود ہونے لگتا ہے. رزق اور مال دنیا سے دور بھاگیے، مال دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. آپ مال دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیجئے، یہ دور بھاگ جائے گا. میں تو آپ کو ایسے ہی بہکاتا رہتا ہوں مختلف باتوں میں، تو علم کی بات کرتے، یہ تو بیوقوفی کی باتیں تھی سب.
تو یہ سوال ہے کہ اکثر اولیاء کرام رب تعالیٰ کے بارے میں بات تو کثرت سے کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت اختصار اور احتیاط سے کام لیتے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ بڑی سمپل سادہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ادب ہے. تو جتنا زیادہ ہم گفتگو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، تو احتمال یہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جو ہم غلطی سے منسوب کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور در حقیقت وہ ہو نہ، تو اس کی بڑی کڑی سزا ہے. اس لیے اولیاء کرام پیار تو بے پناہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن احتیاط اور ادب سے کام لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس طرح سے بات نہیں کرتے. رب کا معاملہ کچھ اور ہے. رب کے یہاں تو جنون ہے، جتنے زیادہ جنون کے ساتھ رب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اتنی اسے پسند آتی ہے. وہاں پہ اسی لیے وہ رب کے بارے میں بڑے اطمینان سے بات کرتے رہیں گے، لیکن جب کوئی ولی اللہ رب کے بارے میں ذکر کرتا آپ کو دکھائی دے، ہم باتیں کر رہا ہے، جو ہی رب کا ذکر شروع کرے گا اس کی آواز میں آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی، اس کے لب و لہجے میں تبدیلی محسوس ہو جائے گی. ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں جب بات کرے، لائق وہ بیٹا، تو اس کے لب و لہجے میں ایک فخر محسوس ہوتا ہے، چینج آتی ہے اس کے لب و لہجے میں. تو چونکہ درویش اور ولی اللہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب سب سے بڑا ہے، اس کا رب بڑا مہربان ہے، اس کا رب کل کائنات کا پالنے والا ہے، تو وہ جو اپنے رب کی عظمت کو وہ دیکھتا ہے، اس کا احساس رکھتا ہے، تو جو ہی وہ رب کے بارے میں ذکر کرے گا اس کے لب و لہجے میں تبدیلی آ جائے گی. تو اس محبت کے مارے وہ وہاں، چونکہ یہ ڈر نہیں ہے کہ رب گرفت کر لے گا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب تو معاف کرنے والا ہے، کہیں کوتاہی مجھ سے انجانے میں ہو بھی گئی تو معاف کر دیا جاؤں گا، تو بڑی بے فکری سے بات کرتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ادب کا ہے، وہاں بہت محتاط رہنا چاہیے. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ جس شخص کو فتح ملنے سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے دوستی کرتے ہیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مانوس کرتے ہیں، کیا یہ اس شخص کا روحانی تجربہ ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے صرف وحی لانا، اور وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد. اب کسی شخص پر وحی نازل نہیں ہو سکتی. اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے.
اور رہ گئی دوستی کی بات، تو یہ دوست تو سبھی کے ہیں. فتح عطا ہونے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی فقیر کو کہ اس کو فتح عطا ہو گئی ہے. وہ تو فتح عطا ہونے کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں کسی مقام پہ آ گیا. یا پھر اس وقت پتہ لگتا ہے جب اس کے مرشد اسے یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اب تم فلاں علاقے میں جا کے بیٹھو اور وہاں خلق خدا تک رب کا پیغام پہنچاؤ، تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے فتح حاصل ہو گئی. یہ نہ میرے علم میں ہے، نہ میں نے کہیں پڑھا ہے، نہ سنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دن پہلے دوستی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہاں تو یہ عالم ہے کہ جو مہر ثبت ہوتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا وقت سے پہلے کہ آج رات مہر ثبت ہو جائے گی میرے. تو وہ تو جب مہر ثبت ہوتی ہے تو انسان کی اس جگہ بہت ہی اریٹیشن ہوتی ہے. آدمی کھجلاتا رہتا ہے اس جگہ کو بیٹھا تو اریٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور وہ اریٹیشن عام طور پر 3 دن تک رہتی ہے، لیکن پہلے دن تو بہت ہوتی. تو شرم آتی ہے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے انسان کھجلا رہا ہے اسے. وہ بھی مرشد سے پوچھ کے پتہ چل جائے کہ جی یہاں اریٹیشن بہت ہے، کیا ہو گیا ادھر، تو وہ فرما دیں گے کہ یہاں تمہارے مہر ثبت ہو گئی. یا اللہ تعالیٰ کسی پر اگر یہ کرم کر دے کہ اسے خود اندازہ ہو جائے کہ میرے مہر لگ گئی ولایت کی آج، تو یہ اریٹیشن اس کی ہے. لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کو پتا. اس مہر کے لگنے کا نہیں پتہ لگتا کہ میرے مہر لگنے والی آج رات کو، رات سوتے میں لگا دی جاتی ہے. اگلا سوال ان کا ہے، جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محجوب کر دیا جائے تو اس طرح داد و فریاد شروع کر دیں گے جس طرح اہل جہنم فریاد کریں گے. یہ اہل جنت کا سلسلہ تو بہت بلند ہے. میں نے یہاں شاید کسی وقت ذکر کیا تھا کہ فقیر آدمیوں کی زندگی میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے کہ ان کا کشف بند ہو جاتا ہے اچانک، اور ان پہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ دعا جو کریں گے کام اس کے بالکل الٹ ہو جائے گا، 180 ڈگریز اپوزٹ ہو جائے گا. تو اس وقت جو انسان میں بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ بھی قابل دید ہوتی ہے. تڑپتا ہے انسان ایسے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ 2-4 بار جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں یہ اللہ مجھ پر رحمت کر رہا ہے کہ یہ جو اچانک کشف سلب ہو گیا میرا وقتی طور پر، اور دعا جو ہے وہ 180 ڈگریز اپوزٹ کام کرنے لگ گئی کہ انسان نے کہا کہ جو بھائی تمہارا اللہ مہربانی کرے گا کام کر دے گا، وہ کام نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں جب یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں تو انسان کے اندر احتمال یہ ہوتا ہے کہ تکبر نہ پیدا ہو جائے. وہ یہ نہ سوچ لے کہ جو میں چاہتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اب یہ تکبر ہے. تو اگر یہ تکبر ہو گیا انسان میں تو اس کا سب کچھ چھن گیا، ختم ہو جائے گا. تو رب مہربانی کرتا ہے کہ اس کو جھٹکے دیتا رہتا ہے، نیند سے جگاتا ہے کہ ہوش کرو رب میں ہوں.
یہ صرف میں ہوں جس کی مہربانی سے تم دیکھتے ہو، اور یہ میں ہوں جس کی مہربانی سے تمہاری کی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ورنہ تم کچھ نہیں ہو۔ تو جب اس کو یہ جھٹکا لگتا ہے تو اس کے پاؤں زمین پہ دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ انسان تکبر میں نہیں آتا۔ یہ اور بات ہے کہ جب ولایت کے ایک خاص مقام پر چلا جائے انسان تو وہاں یہ سلسلے پھر ایسے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس وقت تک وہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کو پوری طرح ادراک ہوتا ہے کہ میں کتنا حقیر ہوں اور میرا رب کتنا عظیم ترین ہے۔ پھر وہ تکبر میں نہیں آتا، اس لیے کہ اتنا پختہ یقین ہوتا ہے اس کا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے رب کی مہربانی ہے، وہ اپنی مہربانی سے دکھا رہا ہے، اور یہ جو کام دوسروں کے ہو رہے ہیں یا میری کہی ہوئی بات پوری ہو رہی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کی کمال مہربانی ہے۔ تو یہ اہل جنت تو بہت دور کی بات ہے، یہیں جب کشف سلب ہوتا ہے 2-3 دن کے لیے، کیونکہ یہ وقت عام طور پر 3 دن ہوتا ہے، یا بہت ایکسٹینڈ کر جائے گا تو 7 days، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، تو اس وقت اس آدمی کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آدمی کس طرح تڑپتا ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سلسلہ منقطع ہوا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اگلا سوال میں پڑھ دیتا ہوں، جواب دینے کا وقت نہیں رہے گا تو اس کے لیے پھر انشاءاللہ اگلے اتوار اس کا جواب عرض کر دوں گا کہ کیا حروف مقطعات کا علم صرف اس شخص کو ہوتا ہے جو لوح محفوظ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ اس کا تفصیلی جواب میں انشاءاللہ اگلی اتوار عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ صرف اس میں ایک ذرا سی چیز میں کریکٹ کر دوں، لوح محفوظ کو پڑھنے کا تعلق صلاحیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق رب کی رحمت سے ہے، کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، جو اس مقام پر چلا جائے اسے کہ رب تعالیٰ اسے اس قابل کر دے کہ وہ لوح محفوظ پر نظر ڈال سکے، تو وہی لوح محفوظ پر نظر ڈال سکے گا، ادروائز صلاحیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔